اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے سب دیکھنے اور جاننے والے سب دوست احباب سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، اور مسئلہ ختم نبوت عقائد کے باب میں انتہائی اساس اور بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیون ہونا قرآن و حدیث کی صریح نصوص سے ثابت ہے۔ اس میں ذرا برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ختم نبوت اساس ایمان اور مدار ایمان ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ وہ بنیادی پتھر ہے جس پر اسلام کی عظیم الشان عمارت قائم ہے، اور اگر اسے ہٹا دیا جائے تو یہ عمارت دڑم سے نیچے گر جائے گی۔ یہی وجہ کہ ہر دور میں امت کا سواد اعظم تحفظ ختم نبوت کو اپنے ایمان کا مسئلہ سمجھنا آیا ہے۔ اس مسئلے کی نزاکت و اہمیت کے پیش نظر کوئی مسلمان ہوا اس کا تعلق کسی بھی مسلک و مشرب سے ہو، اس کی راہ میں حائل مصلحت و ضرورت کو برداشت نہیں کرتا، اور وہ منکرین ختم نبوت کی طرف سے کھڑی کی گئی ہر دیوار کو گرا دینے میں کوتاہی اور سہلانگاری کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کے لیے اسے بڑی سے بڑی قربانی حتیٰ کہ جان سے بھی کیوں نہ عطا نہ پڑے۔ اور جیسا کہ تائیدار گولڑا جو انہوں نے ایک فتنہ قدیانیت پر جو ایک مہر ثابت کی تھی اور فتنہ قدیانیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا، اور اس کے بعد اس کا سر بری طرح سے کچل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ 80s میں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے مینار پاکستان میں سیدنا اپنے شیخ سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی کے ہمراہ ایک مباحثہ چیلنج کیا تھا ایک طاہر مینار پاکستان میں ایک قادیانی کو، جس میں وہ بری طرح سے ہارا تھا، اور حضور شیخ الاسلام کی تحفظ نموس رسالت کے حوالے سے جتنی بھی اگر کوئی مثالیں دے وہ کم نہ ہوں گی۔ اور اس حوالے سے جو آج جس کتاب کے حوالے سے اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں جو چیزیں میں ضروری سمجھتا کہ میرے ایمان کا حصہ بھی ہے، کہ جب آج عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو قادیانی پھر سر اٹھا رہے ہیں، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑی سی کاوش میں بھی اس میں ڈالوں، اور تاکہ قیامت والے دن اور میں کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شرمساری محسوس نہ کروں، اور ایک فخر محسوس کروں کہ جو نا وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے جو بات کی تھی وہ اس دن میرے کام آ سکے۔ تو آج کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں وہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب عقیدہ ختم نبوت کے اس میں سے جو بھی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، یہ اس کے 950 صفحات بھی ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے میں جو ہے نا وہ میں بیان کروں۔ تو تحفظ ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے جو یار غار و بدر حنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر قسم کی مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور جھوٹے مدعیان ختم نبوت کے خلاف جہاد بھی سیف کیا۔ حالانکہ اوائل اسلام کے اس زمانے میں کئی فتنے سر اٹھا رہے تھے، لیکن خلیفہ اول صدیق اکبر فقید المثال جرأت و مردی سے منکرین ختم نبوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک اس فتنے کو سرکوبی نہ کی گئی ہوگی۔ تو دور حاضر میں انکار ختم نبوت کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے، جس کو ان تمام اسلام دشمن قوتوں کو مکمل حمایت اور تائید حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری اور کامل دین اسلام میں رخنہ اندوزی کے لیے کوئی دقیقہ فروغزاشات نہیں کرتے، اور اسلامی جذبہ جہاد کو کوشش کرنے کے لیے برطانوی استعمار کے قائم کردہ گروہ کو ماضی کی طرح تقویت دینے کا عمل ہے۔ اس
دینے کا عمل اب بھی شد و مدت سے جاری رکھے ہوئے ہیں. تو وہ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل اور تحریک منہاج القرآن تحفظ ناموس رسالت اور عشق رسول وسلم کی تحریک ہے. بانی تحریک شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مجدد اللہ العالی کے شب و روز افراد امت کے دلوں میں موجود عشق مصطفیٰ کی چنگاری کو شعلہ جواں بیانے کے لیے وقف ہے. تو میں یہاں پر ایک بات کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی میں نے 2010 اور 2011 کے درمیان جو ہے نا وہ تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے میں ان کے ساتھ منسلک ہوں 2011-12 سے، جب میں لاہور میں پڑھا تھا. تو اس حوالے سے پہلے جو ہے نا وہ اتنا، کیونکہ وہاں پر جب میرا تعلق تحریک منہاج القرآن سے بڑھا اور میرے دل میں اور میری جان میں اور میری روح میں اور میرے جسم میں جو عشق مصطفیٰ کی ذرا سی بھی چنگاری پہلے بھی تھی، لیکن اس کے بعد جو چنگاری جو ہے نا وہ مزید بڑی ہوئی اور روشن ہوئی، وہ اس تحریک منہاج القرآن اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کی بدولت ہے. تو یہاں پر ان کی تحریک منہاج القرآن اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد ان کی تمام تر جد و جہد کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصنیف و تالیف کا محور بھی اسی نقطۂ گرد گھومتا نظر آتا ہے. تو اس حوالے سے تحفظ ناموس رسالت اور آپ کی اولین ترجیح رہی ہے. حرمت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خود وہ ان کا ہر کارکن قربانی کے لیے بے مثال جذبے سے سرشار ہے. حاتم النبیین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے سے ان کی خدمات تاریخی اور قابل قدر ہیں، جس کا ایک ثبوت 24 اکتوبر 1988 جو میں پہلے منشن کر چکا ہوں کو مینار پاکستان لاہور کے وسیع اور عریض میدان میں منعقد ہونے والی عالمی ختم نبوت کانفرنس ہے. اور یہاں پر زیر نظر جو کتاب ہے اس سے لازوال سلسلہ عشق و وفا کی ایک کڑی ہے. یہ کتاب شیخ الاسلام مجدد اللہ العالی کے اندرون و بیرون ملک ختم نبوت اور رد قادیانیت کے حوالے سے مختلف موقع پر دیے گئے پرمغز دروس خطبات کی ترتیب و تدوین ہے، جس کی سعادت رقم العروف کے حصے میں آئی. اور یہاں پر حوالے سے اگر جو میں قرآن و حدیث کے حوالے سے جو ہے نا وہ پورا مکمل کرتا ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور پروردگار ہے. اس کا نظام ربوبیت کائنات کے ہر وجود کو انتہائی سادہ اور پست ترین حالت سے اٹھا کر درجہ بدرجہ منتہائی کمال تک جا رہا ہے، اور اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، چنانچہ اس نے امر کن سے یہ بسیط و عریض کائنات اور اس کے اندر مختلف جہان پیدا فرمائے، آسمان تخلیق کیے، ان کو بلندیاں عطا کی، فضائی طبقات بنائے، انہیں وسعتیں بخشیں، نپیدہ کنار سمندر بنائے، انہیں تموج عطا کیا، پہاڑ بنائے، انہیں ہیبت و جلال سے نوازا، غرض یہ کہ ہر ذی روح اور بے روح کو وجود عطا کیا. پہاڑ بنائے، انہیں ہیبت و جلال سے نوازا، غرض یہ کہ ہر ذی روح اور بے روح کو وجود عطا کیا. اسی میں اپنی صفات و کمالات اور حسن و جمال کے کسی نہ کسی پہلو کو عکس اتار دے. اشارے باری تعالیٰ ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے. تو میں اس کو شروع سے لے کر چلتا ہوں اور اینڈ تک کہ تاکہ جو ہے نا وہ آپ کی اس سمجھ جو ہے نا وہ آپ کی سمجھ میں آئے. اور کیونکہ نہ ہی شارٹ کٹ ماروں گا نہ کچھ نہ اس حوالے سے، تو اس حوالے سے میں شروع سے جو ہے نا وہ لے کر اینڈ تک اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو اللہ جل جلالہ نے کائنات پست بالا میں ہر سو اپنے حسن و جمال کے جلوے بکھیر دیے ہیں اور اس میں بزم ہستی کو اپنے حسن لازوال کا مظہر بنا دیا. کائنات کے ہر گوشے میں اس کی صفات
متعلقہ کی جلوہ نمایاں اور اس کے جمال جہاں آرا کی رونائیاں دامن کش و قلب و نظر ہوئیں، جب قدرت خداوندی نے آزمائش عالم کا آسمان کر لیا اور یہ عالم رنگ و بو ہر طرح کی حیات کے لیے سازگار ہو گیا، تو مشیت الہی نے چاہا کہ کسی ایسی ہستی کو حلت وجود عطا کیا جائے جس میں حسن و جمال ایزدی کے تمام جلوے مجتمع ہوں۔ چنانچہ اس ارادہ الوہیت کی تکمیل میں کارخانہ کائنات میں انسان کو حلت وجود عطا فرمائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال و توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس انداز سے تخلیق فرمایا کہ ساری کائنات کے جملہ مظاہر حسن اس کے پیکر میں سمٹ آئی، اس کے اندر ملائکہ کی حقیقت بھی رکھ دی گئی اور حیوانات کی حقیقت بھی، اسے جمادات کی حقیقت بھی عطا کر دی گئی اور نباتات کی حقیقت بھی۔ انسان کو رب کائنات نے اپنے قہر و غضب کی مظہریت بھی عطا کی اور رافت و محبت کی آئینہ داری بھی۔ غرض یہ کہ اسے عالم پست بالا سے جملہ محامد و محاسن کا مرکز بنا کر منصہ شہود پر جلوہ کیا گیا، اور تقاضۂ ربوبیت کی تکمیل میں جب جملہ مظاہر حضرت انسان میں مجتمع ہو چکے ہیں تو مشیت ایزدی نے چاہا کہ اب عالم نفس و آفاق میں کسی ایسے پیکر و حلت وجود عطا کی جائے جو تمام اوصاف و کمالات انسانیت کا جامع اور حسن الوہیت کے تمام مظاہر کا عکاس ہو۔ اس میں انوار و تجلیات الہیہ اپنے پورے نکھار اور کامل شان مظہریت کے ساتھ جلوہ گر ہوں۔ چنانچہ اس ارادہ ایزدی کے تکمیل میں خلاق عالم نے پیکر نبوت کو وجود بخشا۔ حسن الوہیت کے تمام جلوے جو پیکر انسانیت میں موجود تھے، ذات ربوبیت کے مظاہر و کمالات جو مختلف طبقات انسانی میں منتشر تھے، وجود نبوت میں مجتمع کر دیے گئے، اور اس طرح پیکر نبوت مظاہر حسن الوہیت کا امین بن کر مرز وجود میں آ گیا۔ حسن و جمال نبوت کی مختلف شانیں حاملان نبوت میں درجہ بدرجہ تقسیم ہونے لگیں، اس طرح کہ ہر حامل انسان ہم نبوت جداگانہ شان مظہریت کے ساتھ حسن الوہیت کی تجلیات کا گہوارہ بنا اور کائنات نبوت حاملہ مظاہر نبوت کے امین گرائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ سب رسول جب ہم نے مبعوث فرمائے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ پیکران نبوت کو ایک دوسرے پر کسی خاص فضیلت و خصوصیت کے حوالے سے فوقیت و برتری عطا ہوئی کہ کوئی کسی بھی کمال میں یکتا ہوا تو کوئی کسی اعتبار سے ممتاز و یگانہ ہوا۔ الغرض کائنات نبوت جملہ محاسن ربوبیت اور کمالات الوہیت کی جلوہ گاہ بن گئی۔ تمام پیکران نبوت اور رسالت مسح شہود پر جلوہ گر ہوئے تو رب العالمین کی مشیت نے چاہا کہ کوئی ایسا پیکر نبوت بھی عالم ظہور پذیر ہو جس میں کائنات نبوت کے تمام تر محاسن اور خوبیاں مجمع ہوں، جو حسن الوہیت کا مظہر تم بھی ہو، اور تمام کمالات و خصائص و نبوت کا خلاصہ و مرکہ بھی ہو۔ جملہ حاملان نبوت کو جو گون گون فضیلتیں اور اوصاف و کمالات حاصل ہیں، اس محبوب ترین ہستی کے پیکر و دلربا میں اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب مشیت ایزدی کو یہ منظور ہوا کہ حسن کائنات نبوت اپنے اتمام کو پہنچے، ذات محمدی کو ظہور عطا فرما دیا۔ دیگر پیکر کمالات نبوت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈل کر سیدہ آمنہ رضی اللہ کے گود میں تشریف لے آیا، اور مبدأ فیض رب ذوالجلال کا حسن سرمدی پھیلا تو کائنات بسیط کو وجود ملا اور سمٹا تو وجود مصطفیٰ اور ظہور قدسی کی صورت میں منصہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ وہ پیکر نبوت جس کا آغاز مخلوق انسانی کے جد اعظم حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، تکمیل کی ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا کمال حسن ایزدی کی شان مظہریت
کا پرتو بن کر حقیقت مصطفیٰ کے قالب میں ڈھل گیا۔ یہاں ہم قدر اختصار سے دیباچہ کائنات حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل نبوت تک ارتقائی سفر کا جائزہ لیں گے۔ ہم یہاں اجمالی طور پر اس امر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح سلسلہ نبوت کا حسن وجود مصطفیٰ میں اپنے تمام کمال کو پہنچا۔ دیگر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہ ظہور آدم سے ولادت مسیح تک نسل انسانیت کا مرجع تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کا مرجع بن کر سب سے آخر میں تشریف لائے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے محبوب، وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ اب جہاں دنیا میں پائے جانے والے مختلف طبقات انسانی کے لیے انبیاء پر ایمان لانا لازم ٹھہرا، وہاں میثاق ازل کے مطابق قدسی صفات حاملان نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پابند ٹھہرایا گیا۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کو دین ملا ہے، تو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکمیل دین کی نعمت عطا ہوئی۔ دیگر انبیاء کو اللہ کی بارگاہ سے نعمت نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمام نعمت کی شان نصیب ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ دیگر انبیاء رسول کسی نہ کسی محسوس انسانی گروہ، طبقے یا جماعت کی طرف مبعوث ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالآباد تک جملہ کائنات انسانی کی جانب بھیجے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آپ فرما دیں اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ گروہ انبیاء کے دیگر ذی وجاہت افراد کو زمان و مکان کی حدود میں انظار ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حدود سے مادرہ و شان انظار عطا ہوئی۔ ارشاد فرمایا گیا تبارک الذی نزل القرآن نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب و مقرب بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ دیگر انبیاء بلا شبہ رحمت حق کے مظہر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے سراسر اپنی رحمت قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک انسان کے لیے نہیں، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رسول بن کر، رحمت بن کر اور تشریف لائے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رحمت نہیں بلکہ سرچشمہ رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت محدود نہیں بلکہ دنیا و عقبہ کو محیط ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو خاص خطہ زمین کی نوازشات ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات ارض و سما کے خزانے ارزانی فرمائے گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، مجھے دنیا کے تمام خزانوں کی کنیاں عطا کر دیں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جملہ محاسن و کمالات نبوت اس نقطۂ کمال تک پہنچے کہ اب ختم قصر نبوت کا
اور کوئی گوشہ تشنہ تکمیل نہ رہا، اور نبوت کی رفیع الشان عمارت ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی۔ تو سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کی خصوصیت کا خود اعلان فرمایا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ سلسلہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکا ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔ اپنی شان ختمیت کا اظہار آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر انتہائی اچھوتے تمثیلی انداز میں اس طرح بھی فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا اور اسے بہت خوبصورت اور عمدہ بنایا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ رہنے دی۔ لوگ اس گھر کے گرد چکر لگاتے اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے اور کہتے، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ بس میں ہی قصر نبوت کی وہ آخری خشت ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں۔ سلسلہ انبیاء کے ختم ہونے کے بعد قصر نبوت کی تعمیر حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ کی بعثت سعیدہ کے ساتھ مکمل ہوگی، لہذا اب جو کوئی بھی دعوی نبوت کرے گا کذاب ہوگا۔ اور یہاں پر ذکر مصطفیٰ کی رفعت اور شان ختمیت کے حوالے سے تاجدار کائنات کی شان ختم نبوت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعت ذکر کی طلعت فائزہ فاخرہ سے بھی نوازا اور ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا اور آخرت میں ہر جگہ بلند فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ جہاں اپنا ذکر فرمایا ساتھ ہی اپنے حبیب کا ذکر کیا، اور جہاں رسول کا ذکر کیا وہیں اپنا ذکر فرمایا، تاکہ سب کو علم ہو جائے کہ قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے یہی میرا آخری رسول ہے۔ اب رہتی دنیا تک میں جہاں اللہ کا نام آئے وہیں رسول آخر و اعظم کا نام آئے گا۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیات سے ہر صاحب عقل و فہم کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے اور آپ کے وسلم کی محبت کو اپنی محبت قرار دیتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آپ فرما دیں کہ اے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق صاحب امر کی۔ پھر اگر کسی مسئلہ میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلے کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، اگر تم پر اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ آگے جو قرآن میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ پر اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم
काफर बिल्लाहि व रसूलिही, और उनसे उनके नफ़क़ात यानी सदक़ात के कबूल किए जाने में कोई और चीज़ उन्हें माने नहीं हुई सिवाय उसके कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर हैं। वल्लाहु रसूलुहु अहक्कु अन यर्दूहु इन कानू मुमिनीन, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा में के हकदार हैं कि वो उसे राज़ी करें। अगर ये लोग ईमान वाले होते तो ये हकीकत जान लेते और रसूल सल्लम को राज़ी करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़ी होने से ही अल्लाह राज़ी हो जाता है, क्योंकि दोनों की रज़ा एक है। अलम यअलमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फ़इन्न लहु नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, क्या वो नहीं जानते कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो उसके लिए दोज़ख की आग मुकर्रर है जिसमें वो हमेशा रहने वाला है। तस्तग़फिर लहुम सबईन मर्रतन फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, अगर आप अपनी तबी शफ़क़त और अफ़ू दरगुज़र की आदत करीमाना के पेश नज़र उनके लिए 70 मरतबा भी बख्शिश तलब करें तो भी अल्लाह उन्हें हरगिज़ नहीं बख्शेगा, इस वजह कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़र किया है। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फ़ासिकून, और आप कभी भी इन मुनाफ़िकों में से जो कोई मर जाए के जनाजे पर नमाज ना पढ़ें और ना ही आप उसकी कब्र पर खड़े हों, क्योंकि आपका किसी जगह कदम रखना भी रहमत और बरकत का बायस होता है, और ये आपकी रहमत और बरकत के हकदार नहीं हैं। बेशक उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ़र किया और नाफरमान होने की हालत में ही मर गए। वमन युतिल्लाह व रसूलहु व यख़शल्लाह वयत्तक़िही फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है और अल्लाह से डरता है और उसका तक़वा अख्तियार करता है, बस ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले हैं। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिल व अलैकुम मा हुमिल्तुम अन तुतिऊहु तहतदू, फरमा दीजिए तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, फिर अगर तुमने इताअत से रूगर्दानी की तो जान लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मा वही कुछ है जो इन पर लाज़म किया गया है और तुम्हारे ज़िम्मा वो है जो तुम पर लाज़म किया गया है। अगर तुम इनकी इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फ़िल हकीकत तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में नहायत ही हसीन नमूना हयात है। इन्नल्लाह लनल काफ़िरीन वअद्द लहुम सईरा खालिदीन फ़ीहा अबदा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फ़िन्नार यक़ूलून या लैतना आताना अल्लाह व आताना रसूल, और बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत फरमाई है और उनके लिए दोज़ख की भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। ना वो कोई हमायती पाएंगे और ना मददगार। जिस दिन इनके मुंह आतिश दोज़ख में बार बार उल्टाए जाएंगे तो वो कहेंगे, ऐ काश हमने अल्लाह की इताअत की होती और हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की होती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत किया करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किया करो, अपने अमाल बर्बाद मत करो। आगे जो आयत है, वमन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिही फ़इन्ना अअतदना लिलकाफ़िरीन सईरा, और जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना लाए जो हमने काफिरों के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू, ईमान वाले ना तो सिर्फ वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर शक में ना पड़े। वमा लकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाएं सो उसे ले लिया करो और जिससे मना फरमाएं सो उससे रुक जाया करो।
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہے کہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کو جس طرح اپنے ذکر کے ساتھ یکجا کر دیا ہے، اس کی غایت اولا سے منتہا ختم نبوت ہی ہے۔ اگر ایسا نہ تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے بھی آنا ہوتا تو محبتوں اور عقیدتوں کے وہ نگینے، ادب و احترام کے وہ کرینے، اطاعت و اتباع کے وہ پیرائے، اور شان و عظمت اور رفعت ذکر کے وہ زاویے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کے لیے مخصوص کی گئے، ان میں سے کچھ بعد میں آنے والے کے لیے بھی مختص کر دیے جاتے، مگر اللہ رب العزت نے ورفعنا اللہ کا ذکر کے سارے شانیں آپ محبوب اولین و آخرین کو عطا فرما دیں، بلکہ یوں محسوس ہوتا کہ اپنے شاہکار کو پیدا کر کے، جیسے اللہ تعالیٰ کی مشیت نے گفتہ اقبال کو یہ صورت ہے، یہاں پر اقبال ہے: ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ اور آگے جو ادب و تعظیم مصطفیٰ کا خصوصی حکم، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کے حوالے سے خصوصی احکام نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات کا اس درجہ پاس تھا کہ اہل ایمان کو حکم فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی زبانی الفاظ کے لیے سے بھی گریز کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل ایمان کو برگاہ مصطفیٰ کے ادب سکھائے گئے، اور انہیں بطور انتباہ یہ وعید سنا دی گئی کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آواز کو بلند کرنا بھی ان کے اعمال کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ ادب و احترام کی اس نزاکت کو ملحوظ ہاتھ رکھنے کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ بات کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے، انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس امر کی خاص تلقین فرمائی کہ نبی محتشم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے مسلمانوں، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو، کہیں اتنی بات پر بھی گرفت نہ ہو جائے جب رسول اللہ کے وسلم کو بلانا تمہارے باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہاری مثل کیسے ہو سکتی ہے۔ خیال ہے کہ اس درجہ ادب تعظیم کے پہلے جلیل القدر انبیاء میں سے کسی کے بارے میں نہیں دی گئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین کے درجے پر فائز کیے گئے، اس لیے
بغایت درجۂ ادب کا یہ پہلو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کیا گیا۔ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ السلام کی تربیت کے لیے قرآن کریم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نام سے نہیں پکارا، مگر دیگر انبیاء کو ان کے ذاتی نام لے کر فرمایا، جیسے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ۔ مگر حضور خاتم النبیین کو ذاتی نام کے بجائے مختلف صفات والقاب سے مخاطب فرمایا، مثلا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی جیسے القاب لائے گئے جن سے بے پناہ محبت اور اپنیت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجہ تعظیم و توقیر، ادب و احترام کے احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کا اس بات 100 سے زائد قطعی الدلائل آیت مبارکہ اور سینکڑوں احادیث مبارکہ سے ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اس قدر قطعیت کے ساتھ ثابت شدہ ہے کہ اس پر مزید کسی دلائل کی ضرورت نہیں رہتی۔ کسی مسئلے پر قرآن کی ایک آیت ہی شک و شبہ سے بالاتر موجود ہو تو بطور نص حکم کے اعتبار سے کسی اور ثبوت کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ جائے کہ اتنی کثیر تعداد میں قرآنی آیات عقیدہ ختم نبوت کی تائید کرتی ہوں، استاد ہے کہ کثیر تعداد میں احادیث متواترہ نے عقیدہ ختم نبوت اس قدر قطعیت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں کسی موضوع پر اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روح سے ایک متفق علیہ عقیدہ ہے جس پر پورے امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ عہد نبوی سے لے کر آج تاریخ اسلام شاہد ہے کہ امت مسلمہ نے کبھی بھی کسی جھوٹے مدعی نبوت کو برداشت نہیں کیا۔ خلیفہ راشد اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوائل دور میں مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف ہونے والی جنگ یمامہ میں 700 سے صرف حفاظ قرآن صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا۔ شمع ختم نبوت کے پروانے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو گئے، مگر ختم نبوت کی حرمت پر حرف نہ آنے دیا۔ صحابہ کرام کی یہ عظیم قربانی امت کے لیے ایک عملی پیغام تھا کہ دعوی نبوت کے فتنہ کی سرکوبی کے لیے اسلامی ریاست کسی بھی ممکنہ اقدام سے تحمل نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دور صدیقی سے لے کر آج تک امت مسلمان نے تحفظ ختم نبوت کی خاطر کبھی بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ سنت صدیقی کو زندہ رکھتے ہوئے صدیوں بعد شہر لاہور نے بھی تحریک ختم نبوت کی 10,000 جانوں کا نذرانہ تحفظ نبوت کے پیش کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن دعوی نبوت کے احتمال و امکان کا سدباب کرنے کے لیے کم و بیش 130 مرتبہ ختم نبیین کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، اور صاحب قرآن نے 210 سے بھی زائد احادیث میں اپنی زبان حق ترجمان سے اس عقیدہ کی حقانیت کی گواہی دی۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل امم سابقہ ختم الانبیاء کی آمد کا خصوصاً انتظار کیا کرتی تھی، مگر جو ہی خاتم الانبیاء کی تشریف آوری ہوئی، اقوام عالم کا یہ انتظار اپنے منطقی انجام تک کو پہنچ گیا۔ لیکن جیسا کہ خود محبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جھوٹے مدعیان نبوت ضرور آئیں گے، ان کا آنا تعجب اور حیرانگی کی بات بھی نہیں، لیکن بلکہ یہ تو اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعیان نبوت کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ حضرت صبحان رضی اللہ سے روایت کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکون میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلے جتنی بھی آیتیں تھیں وہ میں قرآن کے حوالے سے بیان کی تھی، اب حدیث نبوی کے حضرت صبحان رویہ سے جو روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو معززین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح ارشاد کے بعد کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تاریخ ہے کسی بھی دور میں کسی بھی جھوٹے نبی کو امت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔
اور اس نے عقیدہ ختم نبوت کا علمی علم مضبوطی سے تھامے رکھا۔ باطل اپنی تمام تر سازشوں، کوششوں اور تلبیسات کو تعویلات کے باوجود امت مسلمہ کے اس عقیدے سے سر نہ اٹھا سکے۔ اور یہاں پر جو ایمان و عقیدت کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے۔ باطل کا ہر دور، چاہے ماضی کا ہو یا حال ہو، مکر و فریب، ساز و باز کے اعتبار سے ایک سا رہا ہے، صرف طریقہ واردات اور انداز میں فرق ہوتا ہے۔ آج کا باطل بھی امت مسلمہ کو عقلی، لغوی اور لفظی بحثوں اور مشگافیوں میں الجھا کر اس عقیدہ سے دور ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ عقیدہ کی بنیاد لغوی مباحثت یا عقلی مشگافیوں پر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات و تعلیمات یعنی قرآن و سنت کی پاسداری پر ہوتی ہے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پس اے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں۔ احادیث نبویہ کی روح سے بھی معیار دین اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرمانبرداری ہوتی ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت اللہ رب العزت کی اطاعت کا زینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار اللہ کا فرما بردار، اور آپ وسلم کا نافرمان اللہ کا نافرمان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہی وجہ کہ محبت رسول کو تکمیل ایمان کا لازمہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین اور اس کی اولاد سے بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تمہارے کوئی بھی عزیز، اگر تمہاری دولت عزیز ہے، تمہاری اولاد عزیز ہے، کوئی بھی چیز اگر تمہاری دنیا میں عزیز ہے، اس سے زیادہ اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرو گے تو تم اس وقت تم کامل ایمان نہیں لاؤ گے۔ اور اسی حوالے سے امام مسلم نے یہی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے ان کے الفاظ کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اس کی اولاد، یہاں تک کہ ساری انسانیت سے بڑھ کر اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور اسی تصور اقبال نے شعر میں بیان کیا ہے کہ خود کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دے کہ دین اسی کا نام ہے، اگر نہیں تو سب کچھ کل بھی دین نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے بلا چوں چنا سب تسلیم ہار کر دینا، ہم کر دینا، تمام محبت و عشق و رسول پر قربان کر دینا، اور عقل کو دہلیز مصطفیٰ پر سجدہ ریز کر دینا، یعنی عقل قربان کو یہ پیش مصطفیٰ کا جیتا جاگتا نمونہ بن جانا، یہی عین ایمان اور تقاضۂ ختم نبوت ہے۔ اب اگر کوئی شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسیک کیے بغیر براہ راست قرآن و کریم سے ہدایت رہنمائی کا طالب ہو، وہ مسلمان ہے بلکہ منافق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ منافقوں کو وہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرح رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر علامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات سے محبت ہی کو حاصل ایمان کر دیا۔ نگاہ ہے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور خواجہ
مولانا ظفر علی خان حرمت نمو سے رسالت کو اپنے ایمان کی احساس قرار دیتے ہوئے اس پر اپنی جان کی بازی لگا دینے کی سازش سمجھتے ہیں۔ حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بدخواہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ دین اسلام میں میرا ایمان اور اسلام کا مرکز و محور ذات محمدی سے منسوب ہے، ذات محمد سے نسبت کا استحکام ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے دوری اور مہجوری ذلت و خواری اور ضلالت و گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبیین ہونے کی وجہ سے ہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور باقی انبیاء کرام کو جو معجزے انفرادی طور پر عطا کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں مجتمع کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ حسن کائنات بلکہ حسن یوسف بھی اس کے سامنے مانند پڑ جائے۔ جس گلی سے حضور گزرتے دیر تک خوشبوئے داماں رہتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کو صحابہ خوشبو عنبر کی جگہ استعمال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درختوں کو حکم فرماتے تو وہ اپنی جڑ اس میں چل کر آ جاتے، چاند کو اشارہ فرماتے تو اس کا سینہ شق ہو گیا، دو حصوں میں بٹ گیا، ڈوبے سورج کو حکم فرمایا تو وہ الٹے قدم واپس پلٹ آیا، کنکریوں کو حکم فرمایا تو وہ کلمہ پڑھنے لگیں، انگلیوں سے اشارہ کیا تو پانی کے چشمے پھوٹنے شروع ہو گئے۔ اس طرح کے بے شمار معجزے زبان خالص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز رسالت و ختم نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے بارے میں روایت کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی مبارک کو اپنی ٹوپی میں رکھ کر جس معرکہ میں بھی شریک ہونے ہوتے فتح پاتے، دور و نزدیک سے سننے والے کانوں کی قوت و سماعت ایسی کہ آج بھی میلوں دور بیٹھے دنیا کے کسی کونے میں پڑے ہوئے امتی کے درود و سلام کو سن لیں۔ خشک کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آب دہن ڈالا تو پانی سے بھر گیا، نبینا کی آنکھوں پر آب دہن لگایا تو اسے کھوئی ہوئی بینائی مل گئی، کٹے ہوئے بازو پر آب دہن لگایا تو وہ جسم کے ساتھ پیوست ہو گیا، حضرت معبد کی بکری کے خشک تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ سوکھے ہوئے پستان دودھ سے بھر گئے، کھارے چشمے کو فقط اشارہ کریں تو وہ میٹھا ہو جائے، کھجور کی خشک شاخ کو ہاتھ لگائیں تو وہ روشن مشر میں تبدیل ہو جائے، حضرت جابر کے فوت شدہ بچوں کو باذن الہی زندہ کر دیں، حضرت قتادہ رضی اللہ کی باہر نکلی ہوئی آنکھ ہاتھ لگانے سے جڑ جائے، اس میں ایسی بینائی آ جائے جو پہلے نہیں تھی، وہ خاتم النبیین جس کے ذکر کو خدا بلند کرے اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ ہمیں برملا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کا ہر کمال نبوت پیکر مصطفیٰ میں اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ گیا تو دائرہ نبوت مکمل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام محاسن و محادث کے جامعہ بن گئے جو پہلے انبیاء اور رسل میں فردن موجود تھے۔ تو کسی اہل و دل شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ حضور آپ یوسفی حسن، عیسوی اعجاز، مسائی اور موسوی ید بیضا رکھتے ہیں، اور وہ تمام خوبیاں اور اوصاف جو حسینان جہاں میں موجود ہے وہ سب تنہا آپ کے ذات میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دام و استمرار شان تمکن عطا ہوئی کہ آپ نے اپنی نسبت فرمایا، میری حیات تمہارے لیے باعث خیر ہے کہ تم مجھ سے کلام کرتے ہو اور تم سے کلام کیا جاتا ہے، اور میرا وصال تمہارے لیے باعث خیر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، بس خیر کو دیکھنے پر میں اللہ کی تعریف کروں گا اور شر کو دیکھنے پر تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ تو آج کے حوالے سے جو میں نے بیان کیا کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے جو میں نے بیان کیا ہے، اللہ پاک ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق، اور فتنہ قادیانیت کو ایک پھر کبھی موقع نہ ملے سر اٹھانے کے لیے، ہمیں اسے کچلنا ہوگا، اور اس طرح سے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو ماننا پڑے گا۔ یہ ہماری ایک ایمان کی نسبت بھی ہے
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔